الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. ایک دفعہ دو شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، ثم قتلوا، کہ وہ شہید کر دیے گئے، او ماتوا، یا وہ طبعی موت وفات پا گئے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ ان کو بہت اچھا رزق عطا فرمائے، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ بہترین رزق دینے والے ہیں. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، اللہ ضرور ان کو ایسے ٹھکانوں میں داخل کریں گے، ایسے گھروں میں داخل کریں گے، یرضونہ، جس سے وہ لوگ راضی ہو جائیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِیمٌ حَلِیمٌ، اللہ علم والے، اللہ حلم والے، بردبار ہیں. ذالک ومن عاقب، میں نے پچھلی آیات میں پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں سب سے پہلے جہاد کا حکم دیا. جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، ہجرت کرنے کے بعد عملاً جہاد میں بھی شریک ہوئے اور شہید ہو گئے، اللہ کہتے ہیں ان کا اجر بھی ثابت ہے. اور جو ہجرت کے بعد جہاد سے پہلے ہی وفات پا گئے، کسی جہاد میں شریک نہیں ہو سکے، اللہ کہتے ہیں ان کا اجر بھی اللہ کے ہاں ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی بڑی فضیلت بیان کی ہے. فرمایا یہ دیکھو، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ من الذنوب، آدمی کافر ہے، 100 سال کی زندگی کفر میں گزری ہے، جب اسلام قبول کرے گا پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرما دے گا. پھر فرمایا وَأَنَّ الْحِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ مِنَ الذُّنُوبِ، وہ یہ جو ہجرت ہے اللہ کے لیے گھر بار کو چھوڑنا، اس کے ذریعے بھی اللہ پچھلی ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دے گا. تیسری چیز حج بیان کی ہے، وَأَنَّ الْحَجَّ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ، حج جو ہے اس سے پہلے جتنے گناہ کیے ہیں اللہ سارے معاف فرما دیتا ہے. پھر ایک ہجرت ہے اپنا گھر بار چھوڑنا، یہ تو جب ضرورت پیش آتی ہے تب فرض ہوتی ہے. مثال کے طور پہ انسان کسی ایسے علاقے میں پھنس گیا ہے جہاں آزادی سے اللہ کے دین پہ عمل نہیں کر سکتا، نہ اس کو عبادات کی اجازت ہے، نہ حلال و حرام کی وہاں تمیز ہے. اب ایسی جگہ سے ہجرت کرنا یہ اس زمانے میں بھی اور قیامت تک یہ واجب رہے گی. ایک اور ہجرت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ ہے، المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، اپنی پہلی حالت تبدیل کر دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی مہاجر وہ ہے اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ہے اب ہجرت کرے، اب اپنی طبیعت کو تبدیل کرے، اپنے مزاج کو تبدیل کرے، اب یہ عہد کر لے کہ اللہ نے جو کام منع کیے ہیں بس وہ کام میں نے نہیں کرنا. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے جب پچھلی زندگی چھوڑی ہے، توبہ کی ہے، تو پھر اللہ نے ان کو استقامت دی ہے، مرتے دم تک اس استقامت پہ قائم رہے. یہ ہم میں سے ہر کے لیے فرض ہے. ہم میں سے ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے، یہ میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا جو لوگوں کی وجہ سے دیکھا دیکھی کر رہا ہوں،
اللہ کا حکم پورا کرنے میں رکاوٹ میرا اپنا مزاج بن رہا ہے یا لوگوں کی باتیں بن رہی ہیں، تو ہم بھی وہ ہجرت کر سکتے ہیں جو اللہ کے نبی نے فرمائی ہے کہ جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ان کو چھوڑ دو، بھائی ہجرت کر لو، یہ ہجرت ہے کہ اپنی طبیعت کو تبدیل کر دو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ذالک، یہ حکم تو ہے، ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه اللہ۔ پہلے اللہ نے یہ حکم دیا کہ آپ معاف کر دیں، جہاد کا حکم دیا، عام حالات میں فرمایا کہ تم معاف بھی کر سکتے ہو، معاف کرنا اللہ کے ہاں افضل ہے، لیکن ساتھ یہ بھی اجازت دی کہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جتنی زیادتی ہوئی ہے اتنا بدلہ لے سکتا ہے، اس سے زیادہ نہ بڑھے۔ اب ایک صورت بیان کی خاص، کسی نے آپ سے زیادتی کی، بدلے میں آپ نے زیادتی کی، اس کی زیادتی کا بدلہ لے لیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، تو کسی نے ایک تھپڑ مارا ہے بدلے میں اس نے بھی تھپڑ مار لیا ہے، شریعت اس کو اجازت دے رہی ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا ان کی آپس میں نفرت ختم ہو جاتی، پہل کرنے والا بھی یہ سوچتا کہ یار میں نے زیادتی کی تھی، اس نے بدلہ لیا ہے، بس ٹھیک ہے، جان چھوٹی، دونوں اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں گے، اس نے اپنا بدلہ دنیا میں لے لیا ہے، مجھے اللہ کے سامنے جواب دہ نہیں ہونا پڑے گا، تو اس کو بھی نہیں ہونا پڑے گا کیونکہ اس نے بدلہ لیا ہے۔ لیکن اگر کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی، اب وہ پھر بدلہ لیتا ہے کہ جی اس نے کیوں بدلہ لیا ہے، اور اس معاملے میں وہ زیادتی کرتا ہے، اگلے کو قتل کر دیتا ہے یا کوئی اور نقصان پہنچا دیتا ہے، تو معاف کرنے والے پہ تو اللہ نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ لیکن جس نے ایک دفعہ بدلہ لیا، پھر معاملہ بڑھ گیا، اب اس نے خاموشی اختیار کر لی، اللہ فرماتے ہیں لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ، اللہ اس کی بھی مدد کرے گا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر اس نے ایک دفعہ بدلہ لیا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ کی مدد اس سے ہٹ گئی ہے۔ وہ جس سٹیج پہ جا کر بھی معافی کو اپنا لے گا، صلح کی طرف آ جائے گا، اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال رہے گی۔ ایک دفعہ بدلہ لیا، اس نے پھر زیادتی کی، اس نے پھر بدلہ لیا، اس نے پھر زیادتی کی، اب یہ کہتا ہے یار چھوڑو، یہ تو کام آگے بڑھ گیا، آگے میں نہیں کرتا۔ اللہ کہتے ہیں تب بھی اللہ اس کی مدد کریں گے، اللہ اس پر قادر ہے۔ جس وقت بھی جا کے وہ معافی کو اور صلح کو اپنائے گا، اللہ کو یہ عمل پسند ہے۔ وَذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، جو بدلہ لے اسی کی مثل جو اس سے زیادتی کی گئی ہے، ثم بغی علیہ، کہ اسی پر دوبارہ زیادتی کی گئی، لینصرنہ اللہ، اللہ اس کی ضرور مدد کریں گے، ان اللہ لعفو غفور، اللہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ بخشنے والے ہیں۔ اسی لیے جس وقت پہ بھی جا کے انسان کو خیال آ جائے کہ یار میں نے بڑا کیا، اب مجھے صلح کی طرف آ جانا چاہیے، مجھے معاف کر دینا چاہیے، معاف کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بھی معاف کر دوں گا، میں بھی بخش دوں گا، مجھے یہ چیز بڑا پسند ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً یہ جو ہجرت ہے، یہ ہر مسلمان کے لیے قیامت تک کے لیے اللہ نے یہ عمل جاری کر دیا، پہلی زندگی کو چھوڑ کے اپنے اندر تبدیلی لے آئیں۔ یہ ہجرت ہم کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، عمر کے کسی حصے میں بھی شروع کر سکتے ہیں، اللہ اس پہ استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ